وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت دے واسطے. انسان اللہ پاک کا شکریہ ادا کرے کیونکہ اللہ پاک نے انسان پہ بے شمار انعامات کیتے ہیں. ان سارے انعامات تو سب تو اعلیٰ انعام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان و امتی بنایا. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. دیکھیے زمین بنائی ہے اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا. آسمان بنایا ہے اور زمین اندروں نعمتاں پیدا کی دیا ہے لیکن اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا. جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. میں مومنہ تے احسان کیتا ہے. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ میں اپنا نبی انہاں جانا دے وچوں پیدا کیتا ہے. یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ میرا نبی انہاں دے میریاں آیات پڑھ پڑھ کے سناندا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں پاک تے صاف انہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا. اس واسطے کہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ہمیشگی کرنی ہے. اس واسطے نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت و لا الہ الا اللہ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزاں نے رکھی. پہلی بنیاد ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز پڑھنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینا. گویا کہ نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے. شہادت کی گواہی دین تو بعد اللہ پاک نے نماز کا حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھیے. اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسا تاڑے تے بڑے احسانات کیتے ہیں، لیکن فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے نبی اسی تم حوض کوثر عطا کیتا ہے تے فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب دی نعمت دا شکریہ ادا کیجیے، نماز پڑھیے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن کی سیر کیجیے۔ اللہ پاک فرماتے نے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ قرآن پڑھیے، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، قرآن پڑھیے اللہ دی کتاب، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کیجیے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز بے حیائی کے برے کاموں کو روک دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماندے نے صحابہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے ہم کہ اللہ دے نبی نے صحابی دا نام لے کے فرمایا ابو قتادہ جی اللہ دے رسول حکم فرمایا میری بیعت کیجیے۔ یا رسول اللہ کے بھی بیعت کیجیے؟ فرمایا میری بیعت کیجیے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی، تے میری گواہی دینی ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں، تے میرے صحابہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اس واسطے نماز اسلام دا دوسرا فریضہ ہے۔ انسان بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک تے نماز فرض ہے۔ اور اللہ پاک نے ایک جگہ پہ بڑا پیارے عجیب اندر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز پڑھیے، صبر کیجیے، نال اللہ نے کو مدد منگیے۔ کوئی تکلیف آئے نماز پڑھیے، کیونکہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں کہ جدوں بندہ نماز کے اندر کھڑا ہے انسان کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جدوں بندہ آندا الرحمن الرحیم، اللہ نے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اے مومن اندہ مالک یوم الدین، اللہ نے میرے بندے نے میری بزرگیاں بیان کی نے۔ تے جدوں بندہ اندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اور نماز میں اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر دیتی ہے کہ پہلا حصہ فرمایا میرا ہے، تے اگلا حصہ بندہ آندا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دکھا دے، اللہ ہدایت پکیاں رکھی۔ اس واسطے نماز اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن صبح کی جماعت کروائی، سلام پھیرے بیٹے نے اٹھ کے ایک رکعت پڑھی، ایک جماعت نال پڑھی، ایک اپنے طور پہ پڑھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے بیٹا یہ دس بیٹے میں جگا کے آیا، ایک رکعت لیٹ کیوں پڑھی؟ لونڈے نے جا کے کہنے لگے کہ دس میرے بیٹے نے ایک رکعت، کہنے لگی امیر المومنین میں کنگھی کر دیا، سر دے بال باندھیا، دیر ہو گئی ہے، اس بار سے ایک رکعت انہیں کلیاں پڑھی۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے نائی کو بلا کے فرمان لگے میرے بندے دے سر دی ٹھنڈ کر دیو. حضرت کیوں؟ فرمایا کہ بال نماز سے اندر رکاوٹ پڑے گی، جی چیز رکاوٹ بن گئی وہ گوارا نہیں. اسی آنے کوئی گل نہیں، چاہ پاڑی نہیں ہے نا. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگے خندق کے سامنے ٹکیا غروب ہو گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. برا بلا کی دیا من اللہ دے نبی انہا مشرکان دا ستیہ ناس ہوئے. انہا نے میری زور بھی نماز بھی نہیں پڑھ دی تھی، عصر بھی نماز بھی نہیں پڑھ دی تھی. کہ اللہ نے نبی فرماندے نے عمر میری زور بھی رہ گئی ہے، عصر بھی رہ گئی ہے اور مغرب بھی ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ انہا مشرکانیہ قبران جہنم دی آگ دے نال پر دے. انہا نے میری نماز دا وقت ضائع کیتا ہے. نماز تو لیٹ ہو گئے تھے، اسی ساری زندگی قریب پڑھی نہیں. اسی اپنی زندگی پہ بھی غور کیجئے کہ اسی بھی بے نماز، اولاد بھی بے نماز. کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والیو اپنے آپ نوں تے اپنے اہل و عیال نوں جہنم دی آگ دے کولوں بچاؤ. بچائیے جہنم دی آگ دے کولوں. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے جدوں بندہ اپنے گناہاں دی شامتی نال جہنم اندر جائے گا تے جہنم دی آگ دا سارا جسم ساڑ دے گی لیکن پشانی نہیں ساڑے گی. کیوں؟ اے پشانی رب کے جگلی سی. سجدہ معمولی شے نہیں. اے سجدہ آئیے اللہ پاک نے قرآن دے دور کے لیے قیامت دا دن ہے. اللہ پاک اپنے پنڈلی تو کپڑا اٹھان گے تے قرآن بیان کردہ وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ. اللہ پاک اپنے پنڈلی تو کپڑا اٹھان گے تے فرمان گے او لوگو میری پنڈلی نو سجدہ کرو تے بچ جاؤ گے. لیکن فرمایا سجدہ نہیں کرن گے. اللہ جی کیوں فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلۃ وقد کانوا یدعون الی السجود. انہاں نوں کہ دنیا دے سجدے واسطے بلایا جاندا سی، آؤندے نہیں سن. بے نماز ہی نہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھتا بڑا بڑا احسان کرنا. اے نماز اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ نے سوال کیتا اللہ نے نبی دی قیامت نو بے شمار نبیاں دی امتاں ہون گیاں. کتنے آدم دے پیروکار ہون گے، کتنے نوح علیہ السلام دے ہون گے، کتنے نبی ادریس دے ہون گے، نبی صالح علیہ السلام دے ہون گے. تے تسی اپنی امت نو کیویں پہچانو گے؟ تسی اپنی امت نو کیویں پہچانو گے؟ اللہ کے نبی نے مثال دے کے فرمایا میرے صحابہ پاک دسو کہ ایک بندے دا گھوڑیاں دا استبل باڑا ہے، وہ دے اندر ایک 5 کریان گھوڑا ہے، کیا وہ پہچاننا مشکل ہے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول ہو مشکل ہے. فرمایا یہ بھی میری امت دے 5000 نور دے نال چمکدے ہون گے. تے نماز پڑھی نا ساری عمر بے نماز تے پھر وضو دے آزاد دے لیا چمکر گئے تھے. اس واسطے نماز دے نال پیار کیجئے، نماز دے نال تعلق قائم کیجئے. آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ
توحید میں کہنو ہوئے کلمات تے جدوں مدد کیندا لا الہ الا اللہ تے سنن والا بھی سچے دل دے نال گواہی دے اللہ دے نبی فرماتے نے او بندہ جنتی ہے اجے نماز نہیں پڑھی اجے آزان سنیے تے نبی پاک فرماتے نے سچے دل نال کیا سو لا الہ الا اللہ اللہ انہوں بھی جنت اندر داخل کر دیں گے تے آئیے نبی پاک نے فرمایا ہے تین بندے ہی ہو جانے جڑے قیامت والے دن کستوری دے ممبراں تے بیٹھے ہون گے تین بندے ہی ہو جانے جڑے قیامت والے دن کستوری دے تیلیاں تے ممبر تے بیٹھے ہون گے صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے نبی دیو خوش نصیب کون نے فرمایا پہلا بندہ ہوے جڑا آزان دین والا مؤذن ہے نے مولوی کا تو رکھیا گانا یہ دے بنا سی کو دئیے اسی توہین سمجھنے ہیں آزان دینا توہین سمجھنے ہیں کہ اللہ جی اسی آزان دیئے چودھری ہو کے آزان دے میں نہ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا مؤذنین میاں کرنا لوگاں نے نالوں لمبیاں ہون گیاں اے نشانی ہوئے گی امت محمدیہ دے مؤذنین نے تے پھر مؤذن بھی بلال دے نال ہونگے اللہ دے نبی نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن جنہوں تسی مؤذن دی آذان سنو اوہی طرح کلمات کہو پھر کی کرو فرمایا میرے تے درود پڑھیے پھر میرے واسطے وسیلے دی دعا کیجیے آپ نے فرمایا او دے واسطے میری سفارش حلال ہو جائے گی میں محمد او دے واسطے سفارش کراں گا جس واسطے اللہ دا نبی سفارش کرے پھر وہ خوش نصیب ہوتا ہے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے میرے صحابہ ایک الدرسو کے بین المعبدی و بین الکفر ترک الصلاة مومن دے کے کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے اے نماز موجی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لے گئے ویندے نے علی بھی ستے نے سیدہ فاطمہ بھی ستیاں نے علیہ السلام اللہ علیہ آپ فرماتے نے علی تسی ستے ہو حضرت علی فرماتے نے اللہ دے نبی سریاں روحاں اپنے قبضے اندر نے وہ جب چاہے جگہ دے دے اس واسطے میرے بھائی نبی نے اپنی اولاد دا بھی خیال کیتا ہے نماز وال آپ فرمایا کرتے سنے میرے صحابہ کون ہے جڑا انہاں حجرات والیاں نو جگائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد تشریف لے آئے حسب معمول ویندے نے مسجد نبی دے ستون دے نال چھتین دے نال رسا بجے آئے رسی بدی فرمایا میرے صحابہ کنے بننی ہے صحابہ نے اللہ رسول امہات المومنین جو سیدہ زینب نے بنی علیہ السلام فرمانے نے کیوں بنی ہے عرض کر دیں اللہ کے رسول اس واسطے بنی ہے کہ جدوں اونگ آ جائے میں ہاتھ پا لینی ہے جو چوٹ لگتی ہے تو میں نماز سے کھڑی ہو جاتی آپ فرمانے نے زینب اللہ مکی کو دی تیری عبادت دی لوڑ دی آئیے صحیح مسلم ول چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دی جماعت کروائی ہے کچھ صحابہ چلے گئے نماز پڑھ
کے کچھ بیٹھ گئے. اللہ نے نبی نے بات نصیحت فرمائی. جس نے سورج نکل آیا نبی پاک نے کونے اندر چاتی ماری تے سیدہ جویریہ رضی اللہ کی تشریف فرمانے. آپ فرماندے نے تسی اس مقام دے بیٹھیاں دے جواب ملیا جی اللہ دے رسول نماز پڑھ کے میں تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہی ہاں. تے نبی پاک فرماندے نے کیا میں تینوں دے کلمات نہ سکھاواں کہ سبحان اللہ و بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ ناشتہ بھی تیار کرنا سی اتنے بیٹھ گئیاں دے. آپ نے فرمایا نماز تو بعد ذکر و اذکار کریا کر. آئیے قیامت آتی نے اللہ دے سامنے ساری مخلوق جمائے. سارے موجود نے نبی بھی موجود نے صالحین بھی موجود نے تے برے بھی موجود نے. مجرمین نے اپنی نیویاں توڑا کیتیاں نے تے زبان حال بول کے آتے نے وَالْمُتَرْوَائِدِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اے میرے پیغمبر مجرم قیامت والے دن اپنی توڑا سٹیاں ہون گیاں تے رب دے سامنے کھڑے زبان حال کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ جی اسی دیکھ لے آئے. ربنا ابصرنا اللہ دنیا تے من دے نہیں سان. اللہ دنیا تے نبیاں دی گل نہیں منی. اولیاء اللہ دی مبلغین دی نہیں منی. علماء دی نہیں منی. تے اللہ دی ابصرنا اسی دیکھ لے آئے وسمعنا سن لے آئے. اللہ کرنا دے نال اکھاں دے نال ہر چیز نال مشاہدہ کر لے آئے. تے فرجعنا نعمل صالحا اللہ جی ایک واری دنیا تے بھیج دیو اسی نیک کم کران گے. یہ فیصلے ہو جان گے. رب دے سامنے موجود نے ابو داؤد دی حدیث مبارک ہے. بندہ رب دے سامنے کھڑا ہے. اللہ پاک کی صاحب و کتاب لے رہے نے. آپ نے میرے بندے نماز پڑھی سی جی اللہ پڑھیے فرشتیوں حساب کرو. یا اللہ نے زور دی نماز پڑھی ہے عصر دی پڑھی ہے شام دی پڑھی ہے. اللہ کہنے گے کیویں پڑھی ہے کہڑے طریقے نال پڑھی ہے. نقشہ سامنے میں یا اللہ دی نماز دے اندر فلانی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ دی فلانا نقص ہو گیا ہے. اللہ پاک فرمان گے میرے بندے دی نفلی عبادت دیکھو. ان نفل بھی پڑھے نے جی اللہ پڑھے نے فرمایا پھر کٹوتی ادھروں کرنا. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سیامی ربیہ سلمی تہجد دا ٹائم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے تے چوکیدار بن کے کھڑا ہے. تہجد دا ٹائم ہویا ہے. اللہ نے نبی نو وضو کروایا ہے. آپ فرماندے نے ربیہ سوال کر. ربیہ مانگ کی مانگنا ہے. ربیہ نے اللہ دے نبی میں تاڑے کولوں مانگنا وا کہ رب کولوں دعا کرو اللہ جنت اندر تاڑا گواہی بنا دے. سارے ورگے آدمی مولوی دعا کرو سارے اتنی دکاناں دیکھنی رب زمین بن جائے آخرت دا فکر ہی کوئی. صحابی اندر اللہ دے نبی سوالا کر میں تاڑے کولوں سوال کرنا کہ رب دے کولوں اپنا گواہی بنا دے کہ رب کولوں دے دیو تے اللہ
نبی نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے سیابی سجدے بہتے کریا کر. یہ نہیں کیا چل مل جائے گی، فرمایا نماز پڑھیا کر، سجدے بہتے کریا کر. آئیے کتنے فیصلے ہو جان گے. آج کرو بندہ جنتی ہے جہنمی ہے، لے جاؤ جہنم اندر پڑے ہون گے. جنتی سوال کرن گے جنتی یا اللہ ساڑا فلانا میری نظر نہیں آندا، اللہ جی فلانا دوست نظر نہیں آندا، فلانا عزیز نظر نہیں آندا، یا اللہ ملاقات. اللہ فرمان کے چلو ملاقات کر لو. تے جنتی لوگ اپنے چوباریاں دے اندر بالا خانیاں دے اندر بیٹھے ہون گے تے سوال کرن گے فی جنات یتساءلون. جنتی لوگ سوال کرن گے عن المجرمین، جہنمیاں کو سوال کرن گے ما سلککم فی سقر، یہ گل دسو کہ تانوں جہنم اندر کیڑی شے لے آئی ہے. آکھن گے یہ گل دسو ما سلککم فی سقر، کہ جہنم اندر کیوں آئے ہو. یہ آکھن گے یا اللہ چوری دے جرم اندر آئے ہیں. یہ آکھن گے کہ اسی ڈکیتی دے جرم اندر آئے ہیں. کہن گے قالوا لم نک من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھتے. کوئی جرم نہیں، صرف پہلا جرم ہے کہ لم نک من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھتے بے نماز سا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اسی غریباں مسکیناں نوں کھانا نہیں سا کھلاندے ہوندے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسی نبیاں نال بحث کردے ساں تے حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ جھگڑدیاں موت آنی ہے. اسی بے نماز تسی نمازی، اسی نماز سے بالو جہنم اندر آ گئے ہیں. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.